السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ دنوں پہلے کی بات ہے کہ میں ایک مفتی صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، فیروز آباد کے ہی ہیں وہ، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ فیروز آباد کے ہی ایک علاقے میں 12 سال کی جو لڑکی ہے وہ 18 سال کے لڑکے کے ساتھ فرار ہو گئی۔ محبت میں پیار محبت چل رہا تھا کافی دنوں سے، گھر والوں کو پتہ نہیں تھا، پھر وہ لڑکی اس لڑکے کے ساتھ فرار ہو گئی۔ ابھی کل میں خبر پڑھ رہا تھا، اسکرین پر آپ دیکھیے ذرا، کہ 12 سال کی ایک نابالغ بچی نے پیار میں دھوکہ کھانے کے بعد موت کو گلے لگا لیا۔ اس کا خلاصہ اس کے پاس سے برآمد سوسائیڈ نوٹ سے ہوا ہے نا۔ بچی نے سوسائیڈ نوٹ میں خلاصہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ وہ پڑوس میں رہنے والے ایک ہم عمر بچے سے پیار کرتی تھی، لیکن وہ بچہ کسی اور سے پیار کرتا تھا۔ اسی سے ناراض ہو کر اس نے پھانسی کے پھندے کو گلے لگا لیا۔ بچی کے پتا کے مطابق انہیں اس معاملے کی جانکاری بچی کے پاس ملے ایک سوسائیڈ نوٹ سے ہوئی۔ بچی کے پتا نے کہا ہے کہ میری بچی نے سوسائیڈ نوٹ میں ایشور کو ذمہ دار بتایا ہے۔ اور اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں ہمارے شہر میں، ہمارے کا مطلب ہم لوگ جہاں جہاں رہ رہے ہیں وہاں ایسا بہت دیکھنے کو ملتا ہے۔ 10 سال کا لڑکا 12 سال کی لڑکی، 12 سال کی لڑکی 15 سال کا لڑکا۔ اور حد تو بہت یہ ہو گئی، جب میں نے تقریباً ایک ہفتے پہلے یہ خبر پڑھی کہ 16 سال کا لڑکا اور 44 سال کی عورت، دونوں کے بیچ غلط تعلق تھے۔ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ وہ الگ بات ہے، غیر مسلموں میں یہ زیادہ ہے، مسلمانوں میں کم ہے، لیکن کیوں ہے؟ کبھی ہم نے اس بات پر غور کیا ہے؟ کیوں ہمارے بچے ماں باپ کی جو محبت ہوتی ہے، اٹوٹ محبت، بہت پاورفل محبت، ماں باپ کی جو محبت ہوتی ہے اس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے، کیوں وہ محبت ہمارے بچے نہیں سمجھ پاتے ہیں؟ کیوں انہیں وہ 4 دن پہلے جو لڑکا ملا، 4 دن پہلے جو لڑکی ملی، اس کی محبت ماں باپ کی محبت سے زیادہ لگنے لگتی ہے؟ کیوں ہے ایسا؟ کبھی ہم نے سوچا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کل ہم اپنے بچوں کو یہ فیل نہیں کراتے کہ دیکھو ہم تمہارے خیر خواہ ہیں، اور کل کو جو 4 دن پہلے جو لڑکا یا لڑکی ملتے ہیں آپس میں، وہ ایک دوسرے کو یہ فیل کرا دیتے ہیں کہ دیکھو ہم تمہارے لیے بڑی فکر رکھتے ہیں، ہم تمہاری بڑی کیئر کرتے ہیں، ہم تم سے بڑی محبت رکھتے ہیں۔ 12 سال کی لڑکی نے یہ کیا اور ماں باپ کو خبر تک نہیں ہے، کیونکہ آج کل ماں باپ جو ہے نا وہ سوچتے رہتے ہیں کہ ابھی تو بچہ ہے، ابھی تو بچہ ہے، ابھی تو بچہ ہے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ بچوں کی تربیت کی فکر کرو، بچوں کو بچپن سے ہی سکھاؤ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، کون اپنا ہے کون پرایا ہے۔ بچپن سے ہی بچوں کی نگرانی کرو، بچوں کی فکر کرو، بچوں کی کیئر کرو، اور بچوں کو یہ فیل کراؤ کہ دیکھو ہم تمہارے سب سے قریبی ہیں، ہم تمہارے سب سے کلوز ہیں، ہم تمہاری پریشانیوں کو سمجھنے والے ہیں، ہم تمہارے خیر خواہ ہیں، ہم تمہارے جذبات کو بھی سمجھتے ہیں، تمہاری محبت کو بھی سمجھتے ہیں، تمہاری فیلنگز کو بھی سمجھتے ہیں۔ لیکن اس کے بالکل اپوزٹ کیا ہوتا ہے کہ بچے جو ہیں وہ ماں باپ کو اپنا سب سے بڑا دشمن آج کل کے ٹائم میں سمجھ رہے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ ماں باپ بچوں کی تربیت پر بالکل دھیان نہیں دے رہے۔ ماں باپ بچوں کی جو دینی اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چیزیں بیان فرمائی ہیں ان کی طرف ہم توجہ نہیں دے رہے ہیں۔ ماں باپ کے لیے بچے ہی رہتے ہیں، 25 سال کی 30 سال کی عمر تک، شادی تک وہ بچے ہی رہتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ فتنے اور فساد کا زمانہ ہے۔ آپ اپنے بچوں کی فکر کیجئے، آپ اپنی بچوں کی کیئر کیجئے۔ بچوں کے درمیان اور آپ کے درمیان اتنا فاصلہ نہیں ہو کہ وہ آپ سے کچھ شیئر نہ کر سکیں۔ بچوں کے اور آپ کے درمیان اتنا بڑا کوئی کھائی نہیں ہونا چاہیے بیچ میں کہ وہ آپ کو اپنا دشمن سمجھیں، بلکہ ماں باپ بچوں کو بچپن سے ہی یہ فیل کرائیں کہ دیکھو ہم تمہارے خیر خواہ ہیں، ہم تمہاری فکر کرنے والے ہیں۔ ان کو ایک دوست کی طرح ٹریٹ کریں آپ۔ بچوں کو، ماں باپ میں سے کسی ایک کو، بچوں کو دوست بن کر رہنا چاہیے بچوں کا۔ ماں باپ اگر سخت ہیں تو ماں کو چاہیے کہ وہ بچوں کے ساتھ اتنا گھل مل کر رہیں کہ بچے اپنی ہر بات ماں سے شیئر کر سکیں۔ ماں اگر سخت ہے تو باپ کو ایسا ہونا چاہیے کہ بچے اپنی ہر چیز اپنے باپ سے شیئر کر سکیں۔ بچوں کی تربیت کی فکر کیجئے، بچپن سے ہی بچوں کو وہ ساری باتیں بتائیں جن سے ان کی تباہی اور بربادی ہو سکتی ہے۔ بچپن سے ہی، یہ مت سوچیے آپ کہ وہ بچہ ہے
بچپن سے ہی بچوں کو سب کچھ سکھائیں کہ دیکھو بیٹا کون سی چیز غلط ہے، کون سی چیز صحیح ہے، کون سی چیز حرام ہے، کون سی چیز حلال ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے طریقے بچوں کو بچپن سے ہی سکھائیں، آپ بچپن سے ہی اللہ کا خوف بچوں کے دل میں بٹھائیں، تب تو آپ کے بچے بچ سکتے ہیں۔ ورنہ میرے عزیز بھائیوں، وہ دن دور نہیں ہے کہ ہم اگر اسی طرح سے اندھے بنے رہے، ہم اسی طرح سے غیر ذمہ دار بنے رہے، تو وہ دن دور نہیں ہے کہ یہ ہر گھر کی کہانی ہو جائے گا۔ مجھے امید ہے کہ میری باتیں آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوں گی۔ اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔